الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اسلام کا معنی ہے امن کا، سلامتی اور محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کا معنی جہاں امن، سلامتی، محبت اور سکون ہے، وہاں پہ اسلام اپنے فالورز کو کچھ حقوق بھی دیتا ہے، اور جو حقوق اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے ان میں سب سے بنیادی حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور جہاں زندہ رہنے کا حق اسلام انسان کو دیتا ہے، وہاں دوسرے لوگوں کو زندہ رہنے دینے کا حق بھی دیتا ہے، کہ جہاں انسان خود بھی زندہ رہے اور دوسروں کو زندہ رہنے کا حق بھی دے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی دیرپا اور پرامن معاشرہ نہیں کہلا سکتا جس کے اندر امن نہ ہو، جس کے اندر سکون نہ ہو، جس کے اندر فتنہ فساد ہو، جس کے اندر ظلم اور زیادتی ہو۔ اس معاشرے کے اندر کبھی بھی چار انسان مل کر اکٹھے نہیں رہ سکتے، مل کر اکٹھے زندگی بسر نہیں کر سکتے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب بے امنی عام ہو جائے، معاشرے کے اندر ظلم و ستم بڑھ جائے، حالات کشیدہ ہوں، جگہ جگہ چور بازاری ہو، لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں، تو وہ معاشرہ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہاں پر انسان نہیں بلکہ وہ انسان نما جو ہیں وہ انسان بھیڑیے بن جاتے ہیں، اور ہر طرح کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ ان کی زندگی کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم اس بات پہ بہت زیادہ خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا کی، اور یہی اس کے پیش نظر سب سے بڑا اور بنیادی مقصد تھا کہ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک مل جائے جس کے اندر ہم اپنے ایمان اور ضمیر کے ساتھ زندگی گزار سکیں، امن اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 73 برس گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ملک کے اندر سکون نہیں، امن نہیں، یہاں پہ فتنہ فساد، یہاں پہ ظلم و زیادتی کا بازار اسی طرح گرم ہے جس طرح کے مظالم پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر ڈائے جاتے تھے۔ اور ہم ابھی جو ہیں وہ سنتے تھے مقبوضہ کشمیر کے حالات، کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہاں پہ دن دہاڑے انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ فتنہ فساد کا بازار جو ہے وہ پوری طرح گرم ہے، ظلم و زیادتی اپنے پورے عروج پر ہے۔ تو آج ہمیں اپنے اس ملک کے اندر، جس کو ہم ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، جس کو ہم ایک اسلامی ملک سمجھتے ہیں، جس کو ہم پرامن ملک سمجھ کر اس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں پر جب اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہو جائیں، اس طرح کے جو دل خراش واقعے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو دل جو ہے وہ بڑے خون کے آنسور ہوتا ہے۔ اور آج جو سب سے اہم واقعہ ابھی جو سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ہوا ہے، کہ ایک اکیلی خاتون جو گاڑی اپنے بچوں کے ہمراہ گاڑی کے اندر سفر کر رہی تھی اور لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی، تو راستے میں یوں ہی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، گاڑی رکتی ہے اور وہ موٹر وے پولیس کو وہاں پہ اپنی مدد کے لیے پکارتی ہے، فون کرتی ہے، تو آگے سے کوئی جو ہے وہ جواب نہیں آتا۔ اگر جواب آتا ہے تو یہ کہ یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا، لہٰذا اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا، اور وہاں پر جو ہے وہ ڈاکو آ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں،
اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ زیادتی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور یہ انتہائی دل خراش واقعہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ابھی لوگ جو ہیں وہ ساہیوال والا واقعہ بھولے نہیں تھے، تو آج سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ چکا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا جب CCPO لاہور نے طرح طرح کے سوالات جو ہیں وہ کر کے مزید اپنے اوپر جو ہے وہ کئی قسم کے سوالات کھڑے کر دیے۔ ان کا یہ کہنا کہ رات کے وقت اکیلی خاتون جو ہے وہ گھر سے کیوں نکلی ہے، پھر اس نے کہا کہ گاڑی میں پٹرول جو ہے وہ چیک کر کے کیوں نہیں نکلی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ CCPO لاہور پہلے سے جانتے تھے کہ اس علاقے میں وارداتیں ہوتی ہیں، یہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، یہاں پر بد امنیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوالات کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس روڈ کے اوپر دن دہاڑے جو ہیں وہ ڈکیت رہتے ہیں، یہاں پہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ بد امنی پھیلانے والے شر پسند عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جانتے تھے۔ اگر یہ جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا، کیوں نہیں اس کو کنٹرول کیا؟ اگر انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، اس کو روکا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جان بوجھ کر ان کی سرپرستی کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو ان کی سرپرستی کے اندر یہ کام ہونا کئی طرح کے سوالات اٹھاتا ہے کہ آج CCPO لاہور جو ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناک کے نیچے رہ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ ہماری رینج کے اندر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے پھر براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب پر بھی اٹھتا ہے کہ اگر CCPO لاہور کو اس بات کا پتہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، یہ ایریا سیف نہیں ہے، یہاں پر آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں۔ تو کہاں گیا ہے ان کا قانون، ان کا لا اینڈ آرڈر؟ اور آج وہ اتنے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بن چکے ہیں کہ آج پنجاب پولیس، جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جہاں پر پنجاب کی پولیس ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر سیفٹی ہوتی ہے، لوگ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن آج سیفٹی تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ سیف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تو لوگ ساہیوال والا واقعہ نہیں بھولے تھے، اور اس کو جو ہے اس واقعے کو بھی اسی طرح جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اور آج یہ دل خراش واقعہ جب پیش آیا ہے تو ابھی تک جو ہے ایک تو اس کی FIR بڑی لیٹ کاٹی گئی، اگر کاٹی گئی ہے تو ابھی تک اس کا کوئی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا۔ تو یہ اس واقعے نے بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ایریا سیف نہیں ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر جرائم کے اوپر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے براہ راست ذمہ دار حکومت پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں کے جو نئے IG لگے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا وہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں کیا ان کو گرفتار کر کے واقعی کیفے کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں، اور پھر اس کی کڑیاں ملاتے جائیں تو اوپر جو ہیں وہ وزیر اعظم تک پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے نے تو آج بہت زیادہ لوگوں کے جو ہیں ان کے اندر ایک تحفظات پیدا کر دیے ہیں، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکمرانوں کے دل کے اندر یہ خیال ڈالے، یہ رحم ڈالے کہ یہ قوم کے اوپر رحم کریں اور اپنے اس منصب کا خیال کریں جس منصب کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ معاشرے کا امن جو اس وقت داؤ پر لگ چکا ہے، معاشرے کا امن جو اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کو بہتر کیا جائے، اس کو واپس لایا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔